بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس تعلیم چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو، آج آئی سی ایس پارٹ 2 کمپیوٹر سٹڈیز کا لیکچر نمبر ہے 7 اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایرر اینڈ اٹس ڈفرنٹ ٹائپس۔ دوستو، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایرر کیا ہوتا ہے۔ ایک کمپیوٹر پروگرام کے اندر کوئی بھی مسٹیک جو آ جاتی ہے اس کو ایرر کہتے ہیں یا اس کو بگ بھی کہتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ لیکچرز کے اندر یہ دیکھا تھا کہ کمپیوٹر پروگرام کے اندر جتنی بھی انسٹرکشنز لکھی جاتی ہیں وہ کچھ رولز کو فالو کرتے ہوئے لکھی جاتی ہیں۔ یہ سیٹ آف رولز جن کے مطابق تمام انسٹرکشنز لکھی جاتی ہیں ایک پروگرام کی، ان سیٹ آف رولز کو سنٹیکس کہتے ہیں۔ جب کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ان رول سے ہٹ کر لکھی جائیں گی، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم پروگرام لکھتے ہوئے یا ان رول سے ہٹ کر کوئی اسٹیٹمنٹ لکھیں گے تو اس وقت یہ ایرر واقع ہوتے ہیں۔ اور جتنی دیر تک ایک پروگرام کے اندر یہ ایرر موجود رہیں گے اتنی دیر تک ہمارا پروگرام کمپائل نہیں کرے گا۔ کمپائلر ان ایررز کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور ایرر میسج جنریٹ کر دیتا ہے۔ اب اس ایرر میسج کے اوپر ایرر بھی مینشن ہوتا ہے کہ یہ ایرر کس ٹائپ کا ہے، اور لائن نمبر بھی موجود ہوتا ہے کہ یہ ایرر پروگرام کی کس لائن میں موجود ہے۔ ہم اس ایرر کو اس لائن میں جا کر ٹھیک کر لیتے ہیں۔ جب اس ایرر کو ریموو کر لیا جاتا ہے تو پھر وہ پروگرام کمپائل بھی کرتا ہے اور اس کو پھر ایگزیکیوٹ بھی کروایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے ڈیبگنگ۔ ڈیبگنگ سے مراد ایک ایسا عمل جس میں ایرر کو تلاش کیا جاتا ہے اور پھر پروگرام میں سے اس ایرر کو ریموو کیا جاتا ہے۔ یہ جو عمل ہوگا ایرر کو تلاش کرنے اور ریموو کرنے کا، اس کو کہتے ہیں ڈیبگنگ، اور یہ کام کمپائلر کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ یعنی کمپائلر ایرر کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور پھر ہم اس ایرر کو ریموو کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹائپس آف ایررز۔ دوستو، ایررز کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے سنٹیکس ایرر، دوسرے نمبر پر ہے لاجیکل ایرر، اور تیسرے نمبر پر ہے رن ٹائم ایرر۔ ان کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سنٹیکس ایرر۔ سنٹیکس میں نے پہلے بھی بتایا کہ سنٹیکس سے مراد سیٹ آف رولز ہوتے ہیں جن کے مطابق تمام انسٹرکشنز لکھی جاتی ہیں ایک پروگرام کی۔ ایسا ایرر جو پروگرام کے اندر ان ویلڈ اسٹیٹمنٹ لکھنے کی وجہ سے واقع ہوتا ہے۔ یعنی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروگرام کے اندر جب ہم ان رول سے ہٹ کر کوئی اسٹیٹمنٹ لکھیں گے تو اس غلط اسٹیٹمنٹ لکھنے کی وجہ سے جو ایرر واقع ہوگا اس کو کہتے ہیں سنٹیکس ایرر۔ سنٹیکس ایرر کو کمپائلر آسانی کے ساتھ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور ایرر میسج جنریٹ کر دیتا ہے۔ ہم اس ایرر میسج کی مدد سے پروگرام میں سے ایرر کو ریموو کر لیتے ہیں۔ جب تک اس ایرر کو ہم فائنڈ نہیں کر لیتے اور اس کو ریموو نہیں کر لیتے تو ہمارا پروگرام کمپائل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کو پھر ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کازز ہیں سنٹیکس ایرر کی، کہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سنٹیکس ایرر واقع ہوتا ہے۔ اگر ہم نے کوئی انسٹرکشن لکھی پروگرام میں تو کسی انسٹرکشن کے اینڈ پر سیمی کولن لگانا بھول گئے تو اس طرح کا جو ایرر ہوگا وہ بھی سنٹیکس ایرر ہے۔ اگر ہم نے کوئی کی ورڈ لکھا اور اس کے سپیلنگ ٹھیک نہیں لکھ سکے، یا ہم نے کی ورڈ لوور کیس کے اندر لکھنا تھا لیکن ہم نے اپر کیس لیٹرز میں لکھ دیا تو اس کی وجہ سے سنٹیکس ایرر جنریٹ ہو جاتا ہے۔ یا کہیں پر ہم ڈی لمٹرز لگانا بھول گئے، ڈی لمٹر سے مراد کہیں پر ہم بریسز وغیرہ لگانا بھول کے
تو اس کی وجہ سے بھی جو ایرر واقع ہوگا اس کو سنٹیکس ایرر کہتے ہیں. یہاں پر ایک لفظ ہے کی ورڈ. کی ورڈ میں بتا دوں کہ کی ورڈ سے مراد ایسے الفاظ جو کسی ایک لینگویج کے اندر پہلے سے ڈیفائن کر دیے گئے ہوتے ہیں, جن کو دوبارہ ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا, وہ الفاظ کی ورڈز کہلاتے ہیں. ان الفاظ کو ریزرو ورڈز بھی کہا جاتا ہے, جیسے انٹ, فار, چار, فلوٹ, وائل, ڈو, سوئچ. یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ کی ورڈز ہیں, اور سی یا سی پلس پلس لینگویج کے اندر ٹوٹل 32 کی ورڈز ہیں. اس کی ایگزامپل ہے جیسے ٹائپنگ فار کر دیا FORR, ہم نے یہ لکھ دیا. لکھنا تھا ہم نے FOR, لیکن FOR کی بجائے ہم نے غلطی سے لکھ دیا FORR, یعنی ایک دفعہ R لکھنا تھا لیکن ہم نے 2 دفعہ لکھ دیا. اب اس سے کیا ہوا کہ یہ ایک مسٹیک ہوگی, اسپیلنگ مسٹیک. اس سے جو ایرر واقع ہوگا یہ سنٹیکس ایرر کہلائے گا. دوسرے نمبر پر جو ہماری ٹائپ ہے وہ ہے لاجیکل ایرر. لاجیکل ایرر سے مراد ایسا ایرر جو پروگرامر کی پور لاجک کی وجہ سے واقع ہوتا ہے. یعنی پروگرامر صحیح طرح کوئی انسٹرکشن نہیں لکھ سکا, یعنی کہیں پر اس نے پلس لکھنا تھا غلطی سے مائنس لکھ دیا, یا کوئی غلط کنڈیشن لگا دی. اس طرح کے جو ایرر ہوں گے جو پروگرامر کی لاجک کی وجہ سے جنریٹ ہوں گے یا واقع ہوں گے, وہ ایرر لاجیکل ایرر کہلاتے ہیں. اور لاجیکل ایرر کسی بھی اسٹیٹمنٹ کے اندر اگر واقع ہیں یا موجود ہیں, اس سے پروگرام تو کمپائل ہو جاتا ہے اور ایگزیکیوٹ بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس سے ان ایکسپیکٹڈ اور غلط رزلٹ پروڈیوس ہوتے ہیں. یعنی پروگرام ہمارا ایگزیکیوٹ ہو جائے گا, لیکن اس کی وجہ سے جو غلط لاجک لگا دی گئی تھی, اس کی جو رزلٹ نکلے گا وہ ہو سکتا ہے غلط نکلے یا ان ایکسپیکٹڈ ہو. لاجیکل ایرر کو پروگرام میں سے تلاش کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ ٹرانسلیٹر جو ہوگا یا لینگویج پروسیسر جو ہوگا وہ اس ایرر کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. لاجیکل ایرر اگر تلاش کرنا ہے ایک پروگرام کے اندر تو اس پورے پروگرام کو دیکھنا پڑتا ہے, ریویو کرنا پڑتا ہے, ایک ایک سٹیٹمنٹ کو چیک کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد لاجیکل ایرر کو فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ٹرانسلیٹر اس کو کبھی بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. اس کی ایگزامپل ہے کہ اگر سٹیٹمنٹ کے اندر کوئی رانگ کنڈیشن ہم نے یوز کر لی. فار ایگزامپل ہم نے لکھ دیا A<5, ٹھیک ہے, لکھنا تھا A>5, لیکن ہم نے اس کی جگہ پہ لیس دین لکھ دیا, گریٹر دین کی جگہ پہ لیس دین لکھ دیا. اب پروگرام تو ایگزیکیوٹ کر دے گا, کمپائلر اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے گا, لیکن اس غلط کنڈیشن کی وجہ سے جو رزلٹ نکلے گا وہ درست نہیں ہوگا. اگر ہم نے پروگرام کے اندر کوئی غلط فارمولا لکھ دیا, جیسے ہم نے لکھ دیا کہ ایوریج کیلکولیٹ کرتے ہوئے کہ ایوریج جو برابر ہے کس کے, ٹوٹل ملٹیپلائی بائی 5, یہ ہم نے لکھ دیا, لیکن ہم نے لکھنا تھا کہ ایوریج از اکول ٹو ٹوٹل ڈیوائڈیڈ بائی 5. اب ہم نے لکھنا تھا ڈیوائڈ, لیکن ہم نے ڈیوائڈ سمبل کی بجائے ہم نے ملٹیپلیکیشن والا سمبل یوز کر لیا. اب اس میں ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ نکلے گا, پروگرام ایگزیکیوٹ کر جائے گا, اس سے جو رزلٹ ہوگا وہ کافی بڑا رزلٹ ہوگا, یعنی ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے, ڈیوائڈ ہو رہا ہے. یہ جو ایرر ہوں گے غلط فارمولا درج کرنے کی وجہ سے یا غلط کنڈیشن کی وجہ سے یا غلط سمبل لگانے کی وجہ سے جو ایرر آئیں گے پروگرام میں, یہ لاجیکل ایرر کہلاتے ہیں. تیسرے نمبر پر ہمارے پاس جو ٹائپ ہے وہ ہے رن ٹائم ایرر. رن ٹائم ایرر سے مراد ایسے ایرر جو پروگرام کے چلنے کے دوران واقع ہوتے ہیں. یہ وہ ایرر ہوتے ہیں جس میں پروگرام کمپائل تو کر جاتا ہے لیکن ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتا. وہ ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کر پاتا؟ ہم نے لاسٹ لیکچرز کے اندر یہ دیکھا تھا کہ سب سے پہلے جو لینگویج پروسیسر ہوتا ہے وہ سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ کے اندر ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے.
پھر لنکر اس آبجیکٹ کوڈ کی مدد سے اس کو ریلیٹ کرتا ہے لائبریری فائلز کے ساتھ اور ایک ایگزیکیوٹیبل فائل بنا دیتا ہے. اب اس ایگزیکیوٹیبل فائل کو ریم کے اوپر لوڈ کیا جاتا ہے. جب لوڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پروگرام ایگزیکیوٹ کرتا ہے. لوڈ ہونے کے بعد اگر کوئی فائل نہیں مل پاتی یا اس طرح کا کوئی اور ایرر آ جاتا ہے یا کوئی انلیگل آپریشن پرفارم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ایرر جنریٹ ہوگا وہ ایرر رن ٹائم ایرر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم کسی ایک سٹیٹمنٹ میں کوئی انلیگل آپریشن پرفارم کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی رن ٹائم ایرر جنریٹ ہو سکتا ہے. جو کمپائلر ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے رن ٹائم ایرر کو اور کمپیوٹر اس کو ڈسپلے بھی کرتا ہے پروگرام کی ایگزیکیوشن کے دوران. یعنی پروگرام کی ایگزیکیوشن رک جاتی ہے جب یہ ایرر واقع ہوتا ہے. اور یہ نارملی جب ہم پروگرام کے اندر کوئی غلط ان پٹ درج کر دیتے ہیں, میں نے پہلے بتایا کوئی انلیگل آپریشن یا رانگ ان پٹ درج کرنے کی وجہ سے بھی واقع ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل میں نے جب ان پٹ انٹر کیا 2 نمبر اور اس کو میں ڈیوائڈ کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے ڈیوائڈڈ بائی 0 جب کیا تو اس کی وجہ سے بھی یہ ایرر واقع ہو سکتا ہے, کیونکہ کسی بھی نمبر کو 0 پہ ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا تو یہ انلیگل آپریشن ہوگا. تو اس کی وجہ سے جو ایرر جنریٹ ہوگا وہ رن ٹائم ایرر کہلائے گا. جب یہ ایرر واقع ہوتا ہے کمپیوٹر ایگزیکیوشن کو روک دیتا ہے پروگرام کی اور ایرر میسج جنریٹ کر دیتا ہے. یعنی کمپائل تو کر لیا تھا لیکن اس نے ایگزیکیوٹ اس کو نہیں کیا تھا, اس نے تمام پروسیس کو روک دیا اور ایرر میسج جنریٹ کر دیا, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رن ٹائم ایرر ہے اور ہمارا پروگرام ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا. اب اگزامپل دیکھتے ہیں کہ جب کسی پروگرام کی فائل کو اوپن کرنے کا کہا جاتا ہے اور وہ فائل ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہوتی, وہ فائل نہیں مل پا رہی ہوتی, تو اس کی وجہ سے جو ایرر جنریٹ ہوگا وہ رن ٹائم ایرر کہلائے گا. یا ہم نے دیکھا کہ کوئی رونگ ٹائپ آف ڈیٹا انٹر کرنے سے بھی یہ ایرر جنریٹ ہو سکتا ہے, جیسے ڈیوائڈڈ بائی 0 لکھ دیا تو اس کی وجہ سے جو ایرر جنریٹ ہوگا وہ رن ٹائم ایرر کہلائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ ان تینوں ٹائپس میں سے سب سے زیادہ مشکل ایرر کون سا ہوتا ہے. دوستو سب سے جو مشکل ایرر ہے وہ لاجیکل ایرر ہوتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ مشکل ایرر کیوں کہتے ہیں کہ مشکل ایرر ہے؟ کیونکہ کمپائلر اس کو ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر پاتا. کیوں نہیں کر پاتا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سنٹیکس کے اندر کوئی مسٹیک نہیں ہوتی, لیکن صرف پروگرامر کی پور لاجک کی وجہ سے یہ ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ ہوتا ہے. باقی پروگرام اس کا سنٹیکس بالکل ٹھیک ہوتا ہے, اسی لیے کمپائلر اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا. اور ہمارا پروگرام جو ہم نے لکھا وہ ایگزیکیوٹ بھی کر جاتا ہے, یعنی کوئی ایرر میسج جنریٹ نہیں کرتا, ہمارا پروگرام کریش نہیں کرتا. اور یوزر نے اگر اس کو ڈھونڈنا ہے ایرر کو تو اس کو پورے پروگرام کو ریویو کرے گا اور اس کے بعد اس ایرر کو فائنڈ آؤٹ کر سکے گا. لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے, یعنی سنگل ہر سٹیٹمنٹ کو باری باری چیک کرنا پڑے گا پروگرامر کو. اور اگر کوئی بہت بڑا پروگرام ہے تو اس میں سے تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے پورے پروگرام کو دوبارہ شروع سے اینڈ تک ریڈ کرنا اور ایرر کو فائنڈ آؤٹ کرنا. اسی لیے جو لاجیکل ایرر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ایرر کہلاتا ہے. دوستو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس کو شیئر کرنا ہے. اگر اس ٹاپک کے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آ رہی ہو تو آپ نے ضرور کمنٹ کرنا ہے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل CS تعلیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں, کیونکہ میں ڈیلی بیسس پر اس طرح کے لیکچر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں گے. تھینک یو.